وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات بنا دے، قیامت تک کے لیے، کون ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی لے کے آئے؟ افلا تسمعون، کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 71 سورۃ القصص، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ یہاں توحید کے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 73 تک توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو موضوع، جو مضمون آیت نمبر 61 سے شروع ہوا تھا کہ مشرکین سے کچھ سوالات جو اللہ کریم قیامت والے دن فرمائیں گے، ان سوالات کا تذکرہ ہے، اور پھر دو زندگیوں کا موازنہ ہے۔ اسی دوران پھر آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 73 تک توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں کہ بتاؤ تخلیق و اختیار کا مالک کون ہے؟ ظاہر اللہ ہے، اور سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہی الہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگر رات ہو جائے تو روشنی کون لا سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اگر دن ہو جائے تو سکون والی رات کون لا سکتا ہے؟ تو یہ چند دلائل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 74 اور 75 کے اندر وہیں سے گفتگو کو کلوز کیا ہے جہاں سے گفتگو کا آغاز آیت نمبر 61 سے ہوا تھا۔ گویا یہ ایک مضمون یہاں پہ بریکٹ ہوتا ہے۔ تو دلائل توحید دیتے ہوئے ایک دلیل یہ دی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں کہ اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے اور قیامت تک رات ہی رہے، دن آئے ہی نہیں، یہ وہ اور بات ہے کہ اللہ کریم نے رات اور دن کے آنے جانے کو نشانی قرار دیا ہے مختلف مقامات پر، اور لوگ غور نہیں کرتے، اور فرمایا کہ غور صرف وہ کرتے ہیں جن کے اندر عقل ہوتی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں۔ یہاں الگ کر کے دن کے بارے میں، الگ کر کے رات کے بارے میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا؟ یہ جو ارائیتم کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی تو ہے کیا تم نے دیکھا، لیکن یہ اخبرونی کے معنوں میں آتا ہے۔ عربوں میں محاورتاً یہ استعمال ہوتا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے دیکھا؟ یعنی تمہیں خبر ہے کوئی؟ ذرا بتاؤ، کیا بتاؤ؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہمیشہ رات ہی بنا دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بدیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے کے آئے؟ کوئی ہے؟ سوال ہے۔
اور جب کوئی نہیں لا سکتا، یہ وہ دلائل اللہ کریم عام طور پر قرآن حکیم میں جتنے بھی دلائل ہیں، یہ عام طور پر وہی دلائل ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ کے کسی مشرک نے اور کبھی کسی پوجے جانے والے شریک نے، جس کو شریک ٹھہرایا گیا اللہ کا، حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی کہنے والے نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ سورج کون نکالتا ہے، چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رات کیسے آتی ہے، دن کہاں جاتا ہے، آسمان کس نے پیدا کیا، آسمان کو چھت کس نے بنایا، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، یہ سمندروں کے اندر یہ پانی اس کو کنٹرول کس نے کیا، یہ کشتی جو چلتی ہے سمندروں کے اوپر بے خطر، اس کو کس نے اس طرح سے کنٹرول میں اور قابو میں کیا، رزق کون دیتا ہے، رزق کون کم کرتا ہے، یہ وہ دلائل ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ میں کبھی کسی مخلوق میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا۔ کٹ حجتیاں تو چلتی رہی، لوگوں نے یہ دعوے تو کیے ہیں کہ جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس نے یہ دعویٰ تو کیا کہ انا احیی و امیت۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا۔ تھی تو یہ کٹ حجتی کہ اس نے 2 بندے پکڑے اور ایک کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا، سزائے موت کے قیدی تھے، اس نے کہا ایک کو میں نے زندگی دے دی، ایک کو میں نے موت دے دی۔ کٹ حجتی تھی، یہ دلیل نہیں تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کٹ حجتی کو کٹ حجتی بھی نہیں فرمایا، بلکہ اگلا سوال کر دیا کہ میرا رب جو ہے وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کو اپنی اختیار کا حدود اربع اسی وقت معلوم ہو گیا کہ میرے پاس کیا ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بالعموم اللہ کریم نے جو دلائل اس طرح سے دیے ہیں توحید کے لیے، ویسے تو ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور ایک ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، اور کوئی چیز حتیٰ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم مصنوعی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی جلتی۔ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی یہ جو بلب روشن ہیں، یہ جو روشنیاں ہو رہی ہیں، ہم کہیں کہ یہ انسان کی کاوش سے ہو رہی ہیں، نہیں، یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے اندر روشنی نہیں آ سکتی، انسان 1000 کاوش کر لے نہیں آتی۔ تو انسان کو جو سوچ کی طاقت دی، انسان کو کریٹیوٹی دی، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جو کچھ بھی اس کے ذریعے سے آؤٹ کم آتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لہذا ہے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلائل عام طور پہ وہ دیتا ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ لہذا اگر رات ہی کر دے وہ، تو بتاؤ کوئی روشنی لانے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے فرمایا کہ اگر وہ پانی، یہ جو زمین کے اندر تم پانی پیتے ہو، زمین سے کھینچ لیتے ہو موٹروں کے ذریعے سے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے ہی لے جائے تو پھر کون ہے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ چلتا ہوا پانی لانے کے لیے کون ہے جو تمہیں لا کے دے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی نیچے ہی لے جائے، یہ واٹر ٹیبل کہتے ہیں نیچے ہو رہا ہے، تو واٹر ٹیبل نیچے ہوتا چلا جا رہا۔ ابھی تو ہم اپنا جو جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت استطاعت دی ہے، وہ اس کے مطابق وہ اس سے نیچے پانی کے پیچھے جا رہا ہے، اور اس کو پانی کھینچنے کے لیے زیادہ پاورفل موٹریں لگا لیتا ہے، اور پانی نکل رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نیچے ہی لے جائے، سوال ہے اللہ تعالیٰ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، وہاں بھی أَرَأَيْتُمْ ہے، أَخْبِرُونِي، بتاؤ مجھے کہ اگر اللہ پانی کو نیچے ہی لے جائے، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کوئی ہے جو پانی کو لائے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُم بِضِيَاءٍ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کر دے، بس رات ہی رات ہو، دن آئے ہی نہ، تو کوئی ہے تمہیں اللہ کے علاوہ جو روشنی لے آئے، دن لے آئے؟ افلا تسمعون، تم دلائل سنتے کیوں نہیں؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ اکبر۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم نے دیکھا، وہی بات اخبرونی کی معنی میں، بتاؤ مجھے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تک اس پورے زمانے کو دن ہی بنا دے، رات آئے ہی نہ، اگر اس کو دن ہی بنا دے، رات موجود نہ ہو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ جو تمہارے لیے رات لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرو، آرام کرنے کے لیے رات کہاں سے لاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ دن ہی بنا دے، رات آئے ہی نہ؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اوپر فرمایا تھا افلا تسمعون، یہاں فرمایا افلا تبصرون، ان دونوں کی مناسبت اپنی اپنی آیت کے، ویسے تو انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے نا، کہ دلائل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے سنتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے غور و فکر کرنے کی، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو دیکھنا اور سننا دونوں ہی ایک اللہ کی طرف سے استفسار کے ایسے کلمے ہیں جس کے ذریعے سے جھنجھوڑا گیا ہے، لیکن آیات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، یا جہاں فرمایا رات ہی ہو جائے، رات ہی ہو جائے، دن آئے ہی نہ، تو وہاں فرمایا افلا تسمعون، اس لیے کہ اگر رات ہو جائے گی تو رات میں نظر تو کچھ آئے گا نہیں، سنا ہی جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، افلا تسمعون۔ اور جہاں دن کی بات فرمائی کہ ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے، رات ختم ہی ہو جائے، بس روشنی ہی روشنی ہو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی الہ جو تمہارے لیے رات لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون محسوس کرتے ہو، افلا تبصرون، دن میں چونکہ نظر آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا دیکھتے نہیں۔ تو دن کا دیکھنا اور رات کا سننا، گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ دن کو کام آنے والی بھی ہیں اور رات کو کام آنے والے بھی ہیں، رات کے الگ فوائد ہیں، دن کے الگ فوائد ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک صرف توجہ دلائی ہے کہ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، دونوں ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ اور اگلی آیت میں، یعنی یہ دو سوال کی صورت میں دو آیتیں بیان فرمانے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے رات بھی بنائی ہے، اس نے دن بھی بنایا ہے، دونوں بنائے، سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ دن بنا دے رات کون لے کے آئے گا؟ اگر وہ رات ہی رات کر دے ہمیشہ کے لیے تو دن کون لے کے آئے گا؟ تو وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے بنایا ہے اس نے دن کو بھی اور رات کو بھی اور دن کو بھی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم اس کا رزق، اس کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا رزق تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو مِن فَضْلِهِ، اس کا فضل۔ رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہے، دن روزی کی تلاش کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا، ایک نظام بنا دیا۔ اگر یہ نظام نہ بنایا ہوتا، رات آرام کے لیے نہ ہوتی اور دن کام کے لیے نہ ہوتا، تو کیسے پتہ چلتا کہ آپ نے کوئی چیز سبزی خریدنی ہے تو آپ نے سبزی رات کے 12 بجے خریدنی ہے کہ دن کے 12 بجے خریدنی ہے؟ کون بتاتا؟ ایک آٹومیٹک سسٹم، ساری دنیا کو پتا ہے کہ رات کو چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور کھلتی ہیں دن کو، لہٰذا جس نے مارکیٹ جانا ہے، جس نے رزق روزی کی تلاش کے لیے نکلنا ہے، جس نے اپنی دکان کھولنی ہے، جس نے اپنے معاملات، وہ سارے کے سارے جتنی تجارتی، صنعتی، زراعتی سرگرمیاں ہیں، وہ ساری کی ساری سرگرمیاں دن کے لیے، دن کے ساتھ مخصوص ہیں، اور رات آرام کے لیے ہے، تاکہ جو ہی شام ہو اپنا اپنا کام بند کریں اور آپ اپنے گھروں کے جائیں اور گھروں کو جا کے آرام کریں، سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً یہ معاشرہ ابتری کا شکار ہوتا، کسی کو کچھ پتہ نہ ہوتا کس وقت کون سا کام ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا، اور جو انسان کا جو جسم ہے، میڈیکل سائنٹسٹ بتاتے ہیں، ڈاکٹرز وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا سائیکل بھی بنایا، سبحان اللہ۔
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند جو ہے اس کا ایک خاص سائیکل ہے. اس وقت میں جو نیند آتی ہے وہ کہتے ہیں رات 10 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک، رات 10 بجے سے 2 بجے تک تقریباً، یہ والا وہ حصہ ہے کہ جب انسان 1 گھنٹہ بھی سو لے تو دن کو 5 گھنٹے سونے کے مترادف ہے. آرام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاص آرام رکھا ہے. اور اگر آپ یہ سائیکل ڈسٹرب کر دیں، جیسے آج کل ڈسٹرب ہوا ہے، ہماری نسلیں راتوں کو جاگتی ہیں، دن کو سوتی ہیں، جب آپ سائیکل ڈسٹرب کر دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزار سکیں. لہٰذا یہ جتنا ہماری طبیعتیں خراب رہتی ہیں، ہماری طبیعتوں کے اندر سستی رہتی ہے، ہمارے جو معاملات خراب رہتے ہیں، جو ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، اس کے اندر اس سائیکل کو اور یہ جو نیچرل جو فطری نظام ہے اللہ کا، اس کا انکار بھی اس کے اندر شامل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے بنایا یہ سارا سسٹم کہ تم اس کے مطابق چلو. جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو فطرت کا ایک بہترین نظام ہے، آپ کی طبیعت بھی تر و تازہ رہے گی. اگر آپ سو کر اٹھیں تو اس وقت صلاحیتیں انسان کی واپس آ جاتی ہیں، ایک دفعہ پوری انرجی کے ساتھ انسان کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اگر وہ سو کے اٹھا ہو. لہٰذا صبح صبح جتنا انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہو، آپ نے کوئی کام کرنا ہو، آپ نے کسی کام کا آغاز کرنا ہو، اس کے لیے صبح صبح کا وقت ایک بڑا شاندار وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان فریش ہوتا ہے، ساری صلاحیتیں اس کی فریش ہوتی ہیں. اگر آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا تو گویا پھر آپ نے اس سائیکل سے جو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے اپنی رحمت سے یہ سائیکل بنایا. اگر تم نے اس کو مس کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے فطرت کے سائیکل کو مس کر دیا. فطرت کو مس کیا تو اس کے برے اثرات تو پھر انسان کی طبیعت کے اوپر ہوں گے. اس کے برے اثرات پھر صرف معمولات زندگی ڈسٹرب ہونے کی صورت میں نہیں ہوتے، بلکہ ساتھ بیماریوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا جو نظام شریعت نے بنایا تھا، ہم نے جو اللہ کریم نے یہ نظام انسانوں کو دیا اور اسی کے مطابق انسانوں کی فطرت بنائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اگر اس فطرت کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو 24 گھنٹے کے اوپر مشتمل قرار دے دیا، 24 گھنٹے دکانیں کھلی رہتی ہیں، 24 گھنٹے سٹور کھلے رہتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ جاگتے ہیں اور راتوں کو دفتر لگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں لوگ، یہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہوا پڑا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو ڈسٹرب ہوا ہے نظام، اس نے ہماری زندگیاں خراب کی ہیں، ہمارا نظام خراب کیا ہے. اور کم از کم اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. یہ ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا. اس نظام کا چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر کرتے کہ رات آرام کے لیے دی ہے اور دن کام کے لیے دیا ہے. اس کا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا شکر کرنا چاہیے تھا. اور شکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، شکر 2 طرح سے ہوتا ہے، پہلے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی. شکر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک قولی شکر ہوتا ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس کرو، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ شکر ہے. الحمدللہ کہنا شکر ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمت الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. سبحان اللہ. تو انسان حمد و ثنا کرے اللہ کی، یہ شکر ہے قولی. اور دوسرا جو شکر ہے اس قولی اور زبانی شکر کے علاوہ، وہ ہے عملی شکر. عملی شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ عملی شکر ہے. اللہ نے یہ زبان اپنا ذکر کرنے کے لیے دی. سبحان اللہ.
اگر اور اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے، اگر یہ اچھی باتیں نہیں کرتی زبان اور اللہ کا ذکر نہیں کرتی، قرآن نہیں پڑھتی اور خیر کی باتیں اس سے نہیں نکلتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر اللہ کے نظام پر یقین ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ شکر ہے زبان کا، یہی اسی طرح سماعتوں کا شکر ہے، اسی طرح بصارتوں کا شکر ہے، اسی طرح پورے جسم کا شکر ہے۔ اللہ نے جسم کو بھی حق دیا ہے آرام کا، اسی طرح رات کا، اور جو زمان ہے، زمان کے جو مختلف ٹکڑے ہیں، رات ہے، دن ہے، گھر ہے، مسجد ہے، گلی ہے، محلہ ہے، راستہ ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اور اللہ نے ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے عطا فرمائی۔ آپ اس کا حق ادا کریں گے، اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، تو یہ عملی شکر ہے۔ یہ پاکستان، یہ ملک اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی، اگر اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ شکر ہے، یہ عملی شکر ہے۔ نہیں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کفران نعمت۔ لہذا پورا کا پورا نظام جو ہے اس فطرت کے نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے رات بنائی، رات آ جاتی ہے، شکر ہے، ورنہ انسان کام کر کر کے مر جاتا، رات ہی نہ ہوتی۔ تو ایک وقت آتا ہے، رات آ جاتی ہے، سارا کام کلوز کر کے انسان گھر کو چلا جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ پھر اگر صبح ہی نہ ہوتی، اللہ اکبر، تو پھر انسان رات سے ویسے اکتا آ جاتا، روشنی نہ آتی، کام کیسے کرتا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بیلنس رکھا ہے ہر چیز کے اندر۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 61 سے جو موضوع شروع ہوا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یہاں آ کے یہ موضوع کلوز ہو رہا ہے۔ درمیان میں توحید کے دلائل تھے، یہاں یہ موضوع مکمل ہو رہا ہے، دوبارہ وہی سوال وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور قیامت والے دن، اس دن پھر وہ پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر یہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ شرکا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا۔ أَيْنَ شُرَكَائِيَ، میرے شرکا کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، جس کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ میرے کام میں، میرے نظام میں، میرے سسٹم میں، میری خدائی کے اندر شریک ہیں، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے سوال کا جواب تو کوئی نہیں آنا، سب خاموش ہو رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس دن ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، کہ یہ جو شریک ٹھہراتے رہے ان سے ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ۔ ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، یعنی گواہ کھڑے ہوں گے، اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ یہ نبی ہوں گے۔ انبیاء کرام ہر امت کا گواہ کے طور پر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور یہ امت یہ سارے انبیاء کی گواہی دے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب کی گواہی دوں گا۔ یہ قیامت والے دن گواہی کیا ہے؟ یہ شہادت حق ہے۔ کس بات کی گواہی؟ اس بات کی گواہی کہ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ انبیاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا اور ان لوگوں نے نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا اس کی گواہی دے دیں گے، جنہوں نے نہیں مانا اس کی گواہی دے دیں گے۔ پھر جو امت محمدیہ ہے، اس کو جو شہادت حق کا فریضہ سونپا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو پھر یہ شہادت دیں گے کہ سابقہ انبیاء نے سب نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس پر ایک صحابی نے پوچھا کہ کیسے ہم گواہی دیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا
ہم قرآن سے جو باتیں سنی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس بنیاد پر ہم گواہی دیں گے کہ صاحب کا انبیاء نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، سبحان اللہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیں گے۔ تو ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا ہوگا، جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ وَہُم لَا یُظْلَمُونَ۔ اس دن ہر امت میں سے جو نبی ہیں وہ شہداء کی صورت میں کھڑے ہوں گے، وَقُضِیَ بَیْنَہُم، ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ جس نے انبیاء کی مخالفت کی ہے، لاؤ اپنے دلیلیں۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، اپنی اپنی دلیلیں لاؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس دن پھر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حق صرف اللہ کی ذات کا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا مطلب؟ معلوم جب ہو جائے گا تو پھر جنہوں نے دنیا میں اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، وہ پھر خاموش کھڑے ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو قبر کے سوالوں کے موقع پر ہوگا۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جس طرح قبر کے سوالوں کے موقع پر ہوگا کہ سوال کا جواب دینا چاہے گا، خیال تو آئے گا کہ کتنا آسان سا جواب ہے، من ربک، ربی اللہ، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ کتنا کا مشکل ہے یہ کہنا، لیکن کہہ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو رب مان کر زندگی نہیں گزاری، لہذا کہنا چاہے گا اور منہ کھولے گا، کہنے کے لیے منہ کھولے گا، اور منہ سے آواز نہیں نکلے گی سوائے ہا ہا، بس یہ آواز نکلے گی، الفاظ ہی منہ سے ادا نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ جب منہ کھولے گا کہنے کے لیے تو سوائے ہا ہا کہ کوئی آواز نہیں نکلے گی، پھر کہہ دے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ جب لا ادری کہے گا پھر زبان سے الفاظ ادا ہوں گے، جب وہ ادا کرنا چاہے گا وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زندگی نہیں گزاری۔ لہٰذا من نبیوں کا اس سوال کا جواب بھی آنے کے باوجود کوئی کہہ نہیں سکے گا، صرف وہ جواب دے سکے گا جس نے دنیا میں زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا، اس کی زبان پہ الفاظ فوراً آ جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو حشر کا دن ہے، قیامت والے دن، اس دن بھی یہ ہوگا فعلموا، وہ جان لیں گے ان الحق للہ، کہ حق صرف اللہ کا ہے، سبحان اللہ، خاص اللہ کے لیے حق۔ اور یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ الوہیت کا حق، وحدانیت کا حق، حکمرانی کا حق، وہ صرف اللہ کا ہے، اور عبادت کا حق وہ صرف اللہ کا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ گھڑتے رہے، جو کچھ وہ افترا کرتے رہے، من گھڑت چیزیں بنا بنا کے دنیا میں جو انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا، من گھڑت چیزیں بنا بنا کے جو عمل بنایا ہوا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اچھا جی، یہاں سے یہ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون کہتے ہیں کہ کوئی وزیر تھا اس کا، فرعون کا، اور اس کے پاس دولت اتنی تھی کہ اس کی جو دولت کا اندازہ تو کیا ہونا ہے، اس کی چابیاں جو ہے نا وہ خچروں کی ایک بڑی قطار اس کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے اس خچروں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں آتی تھی، تو کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ کریم نے مادی قوت کے اظہار کے طور پر قارون کا تذکرہ کیا ہے کہ قارون کے پاس مادی قوت تھی، اور اصل چیز جو ہے وہ مادی قوت نہیں، اصل چیز روحانی قوت ہے، اور مادی قوت کسی کے پاس جتنی مرضی ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا،
فبغى علیہم، اس نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا اور زیادتی کی۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ بنی اسرائیلی تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیلی تھے۔ مقامی جو فرعون کی جو تھی قوم، وہ قبطی تھے، مقامی آبادی، لیکن دو ہی بڑے وہاں طبقات تھے، قبطی تھے، بنی اسرائیلی تھے۔ تو یہاں جب قرآن کہتا ہے من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، تو یہ بنی اسرائیلی تھا اور فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور فبغى علیہم، ان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ظلم کے بارے میں بھی مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ظلم کس کس طرح کی کرتا تھا۔ بعض نے تو کہا کہ وہ مالی قسم کے ظلم کرتا تھا، بعض نے کہا کہ نہیں، وہ عملی طور پر بھی لوگوں کے اوپر بہت ظلم ڈھاتا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ تھا یعنی کلیکٹر، وزیر خزانہ جیسے کہا جاتا ہے، تو وہ لوگوں سے ٹیکس وغیرہ لینے میں بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ بہرحال قرآن نے اجمالی بیان دیا ہے فبغى علیہ، کہ اس نے بڑی سرکشی، ان کے اوپر بڑی زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے دیے تھے ان کو خزانے، ما جو ان مفاتحہ، بے شک اس کی چابیاں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بھاری ہوتی تھیں ایک طاقتور جماعت پر۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کی قوم نے، جب اس سے کہا اس کی قوم نے، لا تفرح، تکبر نہ کر، اترانا، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی چابیاں لتنوء، یہ جو تنوع ہے یہ کیا ہے؟ نا ینوء کا لفظی معنی ہوتا ہے پہلو پھیر لینا، تو اس کا معنی جو ہے وہ کچھ اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ یہ نا ینوء یعنی حمزہ کے ساتھ، یہ بمعنی ناعا ہے عین کے ساتھ، اور ناعا اگر اس کا لیا جائے کہ یہ ناعا کے معنوں میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دشواری اور مشقت سے اٹھانا، کسی چیز کو بہت دشواری اور مشقت سے اٹھانا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا لتنوء بالعصبة أولي القوة، ایک طاقتور جماعت جو ہے انتہائی مشقت سے اٹھاتی تھی اس کو، ان کے اوپر بہت بھاری ہوتے تھے وہ چابیاں، اس کی اٹھانا ایک مردوں کی جماعت جو تھی وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ تنوع تمیلوں کے معنوں میں ہے۔ تمیل کا معنی ہوتا ہے یعنی نا ینوء پہلو پھیرنا، اور تمیل کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، کسی ایک طرف جھک جانا، تو اس کے معنوں میں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی چیز کا وزن اتنا ہو کہ آپ اس کو اٹھانا چاہیں اور آپ نیچے کو جھک جائیں اور آپ کے لیے دقت اور پریشانی ہو، لہذا اس کو جس بھی معنوں کے مترادف قرار دیا جائے، ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ ایک بڑی طاقتور جماعت کے اوپر اس کی چابیوں کو اٹھانا بہت دقت طلب اور دشوار گزار کام تھا، وہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی یعنی مردوں کی تو ایک جماعت تک اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، لہذا خچروں کے اوپر چابیاں اس کی لا دی جاتی تھیں، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اذ قال له قومه، اس وقت جب کہا اس کی قوم نے اس سے، لا تفرح، لا تفرح کا معنی اتراؤ نہ، یعنی اپنے آپ اپنی ذات میں پھولو نہ۔ پھر اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں تکبر نہ کرو، پھولتا آدمی وہی ہے جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے۔ اس کا ترجمہ بخل نہ کرو بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، کہتے ہیں تھا دولت مند، تھا بڑا بخیل، یعنی پرلے درجے کا بخیل تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ لا تفرح، کہ بخل نہ کرو، اپنا مال اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس مال کو خرچ کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدکر. تو وہ بخل کرتا تھا اور پھر تکبر کرتا تھا، مال کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتا تھا، سرکشی کا ذریعہ بناتا تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ پھر لوگوں کے اوپر اتراتا تھا کہ دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح تکبر کرنے والوں کو یا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے نہ کرو. ہر دولت تو تھوڑی سی انسان کے پاس ہو تو وہ انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے. تو جس کے پاس اتنی دولت ہو، اللہ اکبر، خزانوں کی چابیاں خچروں کے اوپر لاد کے لائی جائیں، اور ایک نہیں کئی خچروں کے اوپر، اور ایک جماعت اس کی چابیاں نہ اٹھا سکے، تو اس کا مطلب ہے کتنے بڑے خزانے ہوں گے اور کتنی بڑی دولت اس کے پاس ہوگی. اب یہ اتنی دولت کہاں سے آئی، اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب باتیں مفسرین لکھی ہیں. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کیمیا گر تھا، یعنی سونا بناتا تھا، سونا بنانے کا فن تھا اس کے پاس. کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، کیمیا گری کا ایک بڑا تاریخی یعنی تاریخی قسم کا ایک فن ہے جو موجود نہیں ہے، کبھی کہیں کسی کا وجود نہیں پایا گیا کہ کسی نے کیمیا گری کی ہو یعنی اس نے سونا بنایا ہو. صرف کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ فلاں نے سونا بنا لیا تھا، تو ہم بھی بناتے ہیں. اور بڑے بڑے ہم بھی بچپن میں دیکھتے رہے، ہمارے گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی بیچارے ساری زندگی سونا ہی بناتے فوت ہو گئے. اور اس طرح بہت سارے لوگ ساری زندگی لگے رہتے ہیں. بس ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے، جس سے بھی آپ کہانی سنیں وہ کہتے ہیں ہاں بننے کے قریب تھا، بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی. ایک آنچ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی ایک آنچ کم ہو جاتی ہے. واللہ اعلم. لیکن کہا یہ جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیمیا گر تھا. اس کے اوپر بڑا خوبصورت تبصرہ جو ہے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کیمیا گری ایک جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ کیمیا گری کا مطلب یہ ہے، کسی چیز کو سونا بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی حیت کو تبدیل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیت انسان کو دی ہے، کسی چیز کی ماہیت تبدیل نہیں کر سکتا. تو ماہیت ہی تبدیل کرنا یہ چونکہ ممکن نہیں ہے بقول امام ابن کثیر کی، لہذا وہ کہتے ہیں ایسا کوئی فن موجود نہیں. جتنے لوگوں نے تاریخ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی سارے کا سارا اندازوں کے اوپر، تخمینوں کے اوپر مشتمل ہے. اور یہ بھی جتنا اب بھی لوگ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اندازے اور تخمینے ہیں، ورنہ بننا، سونا بننا یہ بڑا مشکل کام ہے. لہذا تاریخ میں جس علم کا ثبوت کوئی نہیں ہے، تو یہ کہہ دینا کہ یہ کیمیا گر تھا، یہ ایک ایسے تکے سے زیادہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو بس اس نے اپنا مال کمایا ہوگا، اس کو ملٹیپلائی کیا ہوگا. ایک وقت آتا ہے، آپ چاہے تجارت کر رہے ہوں، تین ہی بڑے ذریعے ہیں مال کمانے کے، تجارت ہے، یا پھر صنعت ہے، انڈسٹری لگا لیں، یا پھر تیسرا زراعت. تو تینوں کے اندر ایک خاص لیول، ایک خاص سطح آتی ہے کہ اس کے بعد جو پیسہ ہے یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ضرب کھاتا. یعنی اس سے نیچے لیول پر تو تھوڑا بہت جمع ہوتا ہے، تو کچھ پیسے ساتھ جمع ہو گئے، کچھ پیسے ساتھ جمع ہو گئے، لیکن ایک خاص لیول آتا ہے، اس کے پاس پیسہ جو ہے ایک دوسرے سے ضرب کھا رہا ہوتا ہے، ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر کتنا بڑھ جاتا ہے، وہ اتنا بڑھ سکتا ہے جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت کے اوپر بھاری ہوتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا خزانہ اس نے کما لیا. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے خزانے جو ہیں وہ صرف اور صرف سونے کی صورت میں ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی ایسٹس بھی ہوں، اس کے بہت ساری زمینیں ہوں، اس کے بہت سارے مکان ہوں، بہت سارے کارخانے ہوں. یعنی وہ ساری ایسٹ ملا کے اس کا خزانہ ہے. اس کتنا تھا واللہ اعلم. تو اس کو قوم نے کہا کہ تو اس پر اترا نہ، اور اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا پھر اس کا معنی جو بخل کرنا ہے، یہ بہت درست معنی ہے جو بعض مفسرین نے کیا ہے. تو تکبر کرنا، پھولے نہ سمانا، پھول جانا، اور بخل کرنا، یہ سارے معنی اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور سب کا حقیقی مفہوم ایک ہی ہے.
وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لوگوں نے بہت کہا کہ تجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، وَابْتَغِ، تو تلاش کر، فی ما، اس چیز میں جو آتاک اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے تلاش کر الدار الآخرہ، تو آخرت کا گھر بنا لے اس سے ذریعے۔ اللہ، مالدار کو، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال خرچ کر کے وہ جنت کما سکتا ہے، لہذا سب لوگوں نے کہا کہ تو اس مال کے ذریعے سے جنت کما لے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، تلاش کر لے تو اس سے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، دار الآخرہ، آخرت کا گھر بنا لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول۔ وَلَا تَنْسَ، اور نہ بھول، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول؟ ترجمہ تو یہی ہے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول۔ اب دنیا سے حصہ نہ بھولنے کا، ایک مالدار، ایک دولت مند کو کہا جائے کہ تو اپنا حصہ دنیا سے نہ بھول، تو اس کا کیا معنی ہو سکتا؟ اس کے لیے 4 مختلف معانی ہے جو مفسرین نے کیے ہیں، اور چاروں ہی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور چاروں کا معنی بیک وقت درست ہے۔ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بخیل تھا بڑا، اور یہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اور جن چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے ان پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، مباحات، جائز کاموں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، اپنے اہل خانہ کو کھلانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، ارد گرد کے لوگوں کو، اہل محلہ کا خیال رکھنا، تو جو یا اپنے کو کپڑے وغیرہ پر استعمال کر لینا، ضرورت کی اشیاء خرید لینا، اس پر بھی یہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ لہذا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا پہلا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مباحات کے اوپر استعمال کرے، سانپ بن کے نہ بیٹھے اس کے اوپر، یا یہ نہ سمجھے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، وہ جائز کاموں کے اوپر اپنے اچھے کپڑے بنا سکتا ہے۔ اچھے کپڑے بنانا کوئی تکبر اور فخر اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے دولت دی ہو، اس دولت کے اثرات اس کے اوپر نظر آنے چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پھر بھی مسکینوں کی طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو اور لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا بیچارہ مسکین ہے، نہیں، اس کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے۔ آپ نے تکبر کی ڈیفینیشن بیان فرما دی، قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی، کہ جو کبر ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر آپ اپنے اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے اچھے کپڑے نہ پہننے والوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے، تو پھر اچھے کپڑے پہننا بھی تکبر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اچھے کپڑے پہننا تو تکبر نہیں ہے، اپنے حق کا حلال کی کمائی ہے اور حلال روزی ہے، آپ نے اس میں سے خرچ کر لیا اپنے ذات کے اوپر، اور اچھی چیزیں، اچھی رہائش، اچھا گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکان الواسع اربع من السعادہ، 4 باتیں جو ہیں وہ خوشبختی کی علامت ہیں، ان میں سے جو کشادہ گھر ہے اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ بڑی خوشبختی کی علامت ہے۔ تو کسی نے اگر بڑا گھر خرید لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی ہوئی ہے توفیق اور اس کے پاس خوشحالی ہے اور اس نے اچھا بڑا گھر خرید لیا ہے سہولت والا، تو یہ خوشبختی کی علامت ہے۔ بس شکر کرے اللہ پاک، زبانی شکر بھی کرے اور عملی شکر بھی کرے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے تو اپنا حصہ نہ چھوڑ دے کہ میں نے تو بس آخرت میں لینا، میں نے نہیں دنیا سے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس کو مباحات کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا مال تو اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اوپر خرچ کر لے، ورنہ تو اس کا مال ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ بات مت بھولو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مت بھولو کہ تمہارا حصہ بس اتنا ہی ہے جتنا تم نے اپنے لیے استعمال کر لیا، باقی جو بچا وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ اپنے حصے کو کنسیڈر کرو
کہ تمہارا دنیا میں دولت میں حصہ کتنا، صرف اتنا ہی ہے نا جتنا تم نے استعمال کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول العبد مالی مالی، سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس کیفیت کو پوری طرح ڈسکرائب کرتی۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ جو ہے وہ ساری عمر کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، میری دولت، میں نے کمایا میں نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما لہو من مالہ ثلاث، تین طرح کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے، باقی تو اس کا ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی تین طرح کا مال ہے جو اس کا ہے، وگرنہ تو اس کا ہے ہی نہیں، باقی کسی اور کا ہے۔ پہلا وہ ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور فنا کر لیا، وہ اس کا ہے، وہی تھا بس، جتنا کھا سکتا ہے اتنا ہی۔ کتنا کھانا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ارب پتی لوگ جو ہیں وہ بھنڈی کھا کے گزارا کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے ان کا مال؟ ان کا مال تو وہ بھنڈی ہے بس، جو کھائی، کسی نے دال کھانی ہے کسی نے بھنڈی کھانی ہے۔ اکثر اس طرح کے لوگوں کو گوشت منع ہوتا ہے، کیونکہ کھا کھا کے انہوں نے اپنے حالات خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ڈاکٹرز نے کہا ہوتا ہے کہ یہ سبزی کھانی ہے دال کھانی، چل مال کا کیا فائدہ؟ مال تو اتنا ہے فاکل فافنا، ماکل فافنا، جو کھایا اور فنا کر لیا، یا پھر اس کا مال وہ ہے او لبس فابلا، پہن لیا اور پرانا کر لیا۔ جو پہن لیا پرانا کر لیا وہ مال اپنا ہے، یا کھا لیا اور فنا کر لیا وہ اپنا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے او اعطا فاقتنا، اللہ اکبر، یا پھر اللہ کے نام پر خرچ کر دیا اور وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ یہ تین قسم کا مال بندے کا مال ہے۔ باقی کون سا رہ گیا؟ باقی وہ رہ گیا جس کو انسان بچا بچا کے ساری زندگی رکھتا ہے، اللہ اکبر، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، تو وہ کس کا ہے پھر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، باقی جتنا مال ہے نا، کھا لیا، فنا کر لیا، پہن لیا، پرانا کر لیا، یا اللہ کے رستے میں دے کر خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، اگر یہ تین کام نہیں کیے تو باقی کا تو پھر لوگوں کا ہے نا، وہ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے باقی کا مال۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور یہ لوگوں کے لیے ترکہ بن جائے گا، لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ اس کو اپنی جائیداد کا کیا فائدہ؟ اپنی دولت کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا ہے وہی جو اپنے اوپر استعمال کر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حصہ انسان کا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ مت بھولو اتنی بڑی دولت تمہاری نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ مت بھولو، تمہارا حصہ تو صرف اتنا ہے جتنا تم نے کھا لیا۔ کتنا کھا لیتا ہے یار بندہ؟ اگر آپ بہت بڑا دسترخوان بھی بچھا لیں تو کھا کتنا کا لینا ہوتا ہے بندے، اور پہن کیا لینا ہے؟ کوئی 10 جوڑے تو ایک وقت میں پہننے سے رہا، اور کوئی کھانا بھی ہے تو ظاہر ہے اپنے پیٹ کے مطابق کتنا کا ایک دفعہ میں کھا لے۔ مال اتنا ہی ہے جتنا کھا لیا، اور جتنا دسترخوان جتنا مرضی وسیع ہو، جتنے مرضی آپ اس کے اوپر کھانے چن لیں، کھانا تو اتنا کوئی ہوتا ہے انسان نے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی میں نے عرض کیا کہ جتنے عام طور پہ دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا گزارا بھنڈیوں پہ اور دال وغیرہ پہ ہوتا ہے، یہ ہے ان کا مال۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دولت کماتے ہوئے کبھی یہ مت بھولو کہ تمہارا حصہ تو بس اتنا ہے، وہ تمہاری خزانے کی چابیاں چاہے خچر اٹھائیں چاہے بندے اٹھائیں، وہ جو مرضی اٹھائیں، وہ تمہارا تو ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کا مال ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ دوسرا معنی ہے اس کا۔ تیسرا اس کا معنی جو مفسرین نے لکھا ہے، اور بڑا وہ بھی قرین قیاس اور اس مفہوم کے اندر شامل ہے، کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا، وہ جو پیچھے بات آ گئی کہ
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اپنی اس مال کے ذریعے سے آخرت کما لو. یعنی بندے کا مال تو وہی ہوتا ہے جو اس کو آخرت میں کام آئے. لہذا لا ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنے مال کا حصہ نہ بھولو. کیا مطلب؟ کہ یہ مت بھولو کہ تمہارا صرف وہی ہے جو آخرت میں کام آئے گا. وَآتَا فَاقْتَنَا، جو تم نے دے دیا اللہ کے راستے میں وہی بچے گا، بچت وہی ہے. لہذا جتنا بچانا ہے بچا لو. گویا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا یہ معنی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اس وقت خرچ کرو وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جس وقت تم حالت تندرستی میں ہو، دل میں لالچ بھی ہو، مال کی ضرورت بھی ہو اور مال کمانے کی حرص بھی ہو. اس وقت جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ہے اصل اللہ کو پسند. مرتے وقت تو کافر بھی دے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں ٹرسٹ کو دے دیں، فلاں کو دے دیں. کرنی کیا ہوتی ہے؟ مرتے وقت تو بندہ کہتا ہے جان چھڑائے اس سے کسی طریقے سے. اس وقت جب لالچ دل میں ہوتا ہے اس وقت سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرا حصہ کتنا ہے، میں آخرت کا ذخیرہ بنا لوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے. تو جو انسان اپنی دنیا کے مال میں سے آخرت کے لیے خرچ کر لیتا ہے اس کا حصہ صرف اتنا. لہٰذا یہ سمجھے کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. یہ بھی اس کو کہا گیا قارون کو. اور آخری بات، اور یہ ان تینوں باتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل عبرت بات ہے، اللہ اکبر، کہ انسان اس دنیا سے لے کے کیا جاتا ہے؟ ایک کفن. اور امیر غریب سب کفن لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا کا معنی ہی کفن ہے، کہ دنیا میں سے تو جو لے کے ساتھ جائے گا وہ صرف کفن ہے. چاہے تیری دولت اتنی ہو، جہازوں کے اوپر اس کی چابیاں ہیں یا خچروں کے اوپر اس کی چابیاں ہیں، اس کے جتنے مرضی خزانے تم نے بنا لیے ہوں، اصل تمہاری جو اوقات ہے وہ دو سفید چادریں ہیں، وہ بھی کسی کو نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی اللہ کو معلوم ہے. تو تیرا حصہ دنیا سے تو بس اتنا ہے جو تو نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ کیا ہے؟ کفن. تو اس سے مراد کفن ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ چاروں جو مفاہیم ہیں ایک دوسرے کی جگہ پر رکھ دیں تو ایک دوسرے میں شامل بھی ہیں اور چاروں اپنی اپنی جگہ پہ درست بھی ہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.